हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का है, जिसको संभालने के लिए नून लीग ने प्राइवेट सेक्टर के मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बनाया है और नए वजीर खजाना ने अपने लाएअमल का ऐलान भी कर दिया है। बुध को हमारे प्रोग्राम में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने नया IMF प्रोग्राम, प्राइवेटाइजेशन, बैरूनी सरमायाकारी, महंगाई, टैक्स वसूली और आइंदा आने वाले 5 सालों के लिए मुआशी टारगेट्स के हवाले से अहम ऐलानात किए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत को सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा, अपने अखराजात में कमी लाना होगी, रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। दोस्त ममालिक मदद तो करना चाहते हैं, मगर उन्होंने भी वाज़ेह कर दिया है कि ये मदद कर्ज़ों की सूरत में नहीं बल्कि सरमायाकारी की सूरत में होगी। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों को भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ लेकर जाएंगे, एग्रीकल्चर, माइनिंग और IT के शोबों में बरामदात बढ़ाएंगे, जबकि इसके साथ ही उन्होंने महंगाई की शरह और शरह सूद में कमी की तवक्को का भी इजहार किया था। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और साहब, ज़ाहिर नई हुकूमत आई है, नई मुआशी टीम है, औरंगजेब साहब काफ़ी बातें बड़ी वाज़ेह कर रहे हैं, हाउस इन ऑर्डर करने की बात कर रहे हैं, IMF के हवाले से बहुत क्लैरिटी है उन्हें। आपको लगता है कि ये जो इस वक्त एक स्टेबिलिटी का फेज़ है ये कंटिन्यू करेगा, या आपको खतरात अभी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं? क्योंकि एक आखिरी किस्त है, उसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की हुकूमत बात कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव समरी दी है जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो आपके प्रोग्राम में कहा है। देखिए, साथ साथ आप अपने जहन में ये बात भी रखिए कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन से पहले एक पार्टी थी, पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग है, नवाज पार्टी, वो एक ही पार्टी थी जिसने बड़े वाज़े तौर पर इकोनॉमिक टारगेट्स अगले 5 साल के वाज़े कर दिए हैं और मुनासिब टारगेट्स हैं, काफ़ी एम्बिशियस हैं और मुनासिब हैं। और इसलिए मेरा ख्याल ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब को उन टारगेट्स को अपने सामने रखना चाहिए। वो वाज़े तौर पर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये कह दिया है कि अगले 2 साल के अंदर हम अफरात ज़र की रफ्तार को 4 से 6% तक गिरा देंगे। दूसरी तरफ हम शरह नमू को जो है वो 5 साल में 6% के ऊपर ले जाएंगे। इस तरह के वाज़े टारगेट्स मौजूद हैं पाकिस्तान हमारे मुस्लिम लीग नवाज के मैनिफेस्टो में, एंड दैट शुड बी ऑनर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। और जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन इज़ द वे फॉरवर्ड, PIA को फौरी तौर पर करेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज करेंगे और दोस्त ममालिक से भी कर्ज नहीं बल्कि उनको जो सरमायाकारी के SIFC के प्लेटफॉर्म से एवेन्यूज़ हैं वो देंगे। ये आपको मुमकिन भी नज़र आता है कि ये वाकई ट्रैक पर रहकर काम हो जाएगा? बात दरअसल ये है कि प्राइवेटाइजेशन का इशू बड़ा थॉर्नी इशू है और इस वक्त एक कोएलिशन की हुकूमत है जिसमें एक तरफ आइडियोलॉजी जो है मुस्लिम लीग की वो प्राइवेटाइजेशन के यकीनन फेवर में है। जब वो पहली दफ़ा आए थे 90s में तो बहुत उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया था, मगर दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी बड़ी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ रहे हैं। आपको तो पता होगा कि PIA की प्राइवेटाइजेशन के बारे में बातचीत जो है 2014 से चल रही है और इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट्स। तो अब ये देखना है कि वाकई जो इस वक्त वो कह रहे हैं कि वो अनखरीद प्राइवेटाइजेशन कर पाएंगे PIA का, दिस विल बी अ रियल टेस्ट कि कोएलिशन गवर्नमेंट की थिंकिंग जो है वो एक होती है या कुछ डिफरेंसेस पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और आप क्या समझते हैं कि हुकूमत बेहतर है कि जो लॉस मेकिंग इदारे हैं जो कि बहुत बड़ा ज़ाहिर बजट का हिस्सा जिनके पास चला जाता है, बेहतर है PIA समेत पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी समेत उन्हें प्राइवेटाइज कर दें? बात दरअसल ये है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, आपने के इलेक्ट्रिक जो है वो प्राइवेटाइज हो चुका है, उसकी परफॉर्मेंस कोई वाज़े तौर पर बेहतर नहीं है। इनफैक्ट जो सबसे अच्छे डिस्कोज हैं वो पंजाब के 3-4 डिस्कोज हैं, लाहौर, गुजरनवाला और आपका फैसलाबाद, ये अच्छे डिस्कोज हैं और इनके लॉसेस वगैरह और परफॉर्मेंस बहुत कम है कंपेयर टू के इलेक्ट्रिक। तो ये कहना कि प्राइवेटाइजेशन करने के फौरन बाद आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, ऐसा हुआ नहीं है। तो लिहाजा अब सोच समझ के आगे बढ़ना है। और दूसरी तरफ जब आप प्राइवेटाइज करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को तो उनके पास मोनोपोली आ जाती है
تو اس وقت بہت سخت ریگولیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ ریگولیشن جو ہو رہا ہے with all due respects by NEPRA and so on has been very defective. تو یہ ایشو ابھی تک ریزالو نہیں ہوا ہے, اس پر غور کرنا پڑے گا. مطلب اور ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہے, جس میں انہوں نے بڑی تعریف کی کہ جو سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس میں بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں. ظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ایگرو کے ساتھ سندھ میں تھر میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی کافی تعریف ہوتی ہے. اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ دیگر پروجیکٹس میں بھی جاری ہے, چاہے وہ ملیر ایکسپریس وے ہو, دیگر پروجیکٹس ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا وائبل ماڈل ہے جس کی طرف وفاقی حکومت بھی جا سکتی ہے اور دیگر صوبے بھی جا سکتے ہیں؟ ابھی تک دیکھیے ہمارا جو فیڈرل پاکستان اسپیشل ڈیولپ پی ایس ڈی پی جو ہے اس میں پچھلے کچھ سالوں سے یہ پروویژن رکھا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پی 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 بیسس پر کچھ پروجیکٹس ہوں گے, مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے. ایک ہی مجھے یاد ہے پروجیکٹ ہے ہائی وے والا جو سیالکوٹ والا ہے, اس میں کچھ حد تک انوالومنٹ رہی ہے, مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ پنجاب میں بھی بہت کوششیں کی گئیں مگر نتیجہ کوئی خاص نہیں نکلا. البتہ سندھ کی بات اچھی ہے, خاص طور پہ بڑے شہر میں کراچی وغیرہ میں یقیناً یہ ایک اچھا ماڈل ہو سکتا ہے, مگر یہ بہت محدود ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے ہیز ٹو بی بیسڈ آن میوچول ٹرسٹ, اور یہ قائم ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اور دوسری طرف اس وقت تو پرائیویٹ سیکٹر کا آپ کا اتنا شائع ہے کہ اپنے کنونشنل سیکٹرز انڈسٹری وغیرہ میں ہی پیسہ نہیں لگا رہے ہیں, تو یہ کہاں سے نئے پروجیکٹس ڈائیورسفیکیشن کی طرف, انفراسٹرکچر وغیرہ کی طرف جائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد ایسا ہو جائے, مگر اس وقت اس کے امکانات کوئی خاص نہیں لگ رہے ہیں. ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ جو مہنگائی اور شرح سود میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کمی آئے گی. ہم نے فیبری کا نمبر دیکھا ہے, ظاہر ہے ہائی بیس ایفیکٹ کک ان کر رہا ہے, 23% کا نمبر آیا ہے. حکومت ٹارگٹ کر رہی ہے آنے والے سالوں میں, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کا ٹارگٹ تو سنگل ڈیجٹ میں جانے کا ہے, مگر وہ بہت زیادہ انحصار کرتی ہے پاکستان میں انفلیشن روپے اور ڈالر کی موومنٹ پر. ابھی تو ظاہر ہے بہت ٹائم سے اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر اسٹیبلٹی رہے گی جس کی وجہ سے انفلیشن بھی سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے آئی ایم ایف کے ساتھ جو اسٹینڈ بائی فیسلٹی جو اس وقت چل رہا ہے اس میں واضح طور پر یہ اگریمنٹ تھا کہ پاکستان ول مینٹین اے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی. ایسا نہیں ہوا ہے. اس کے برعکس فزیکل کنٹرولز ایکسرسائز کیے گئے ہیں امپورٹس پر تاکہ امپورٹس کا لیول کم رہے اور تجارتی خسارہ کم رہے. اس کے نتیجے میں آپ کو ایکسچینج ریٹ یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اب یہ دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف تو آ گیا ہے کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا اس پالیسی کی تبدیلی میں, اور آنے والے اگر ہم پروگرام میں جاتے ہیں تو کیا آئی ایم ایف کا پروگرام ود آؤٹ ایکسچینج ریٹ پالیسی آج تک میں نے دیکھا نہیں. تو پتہ نہیں کیوں پچھلے کچھ ہفتوں سے وہ چپ رہے ہیں, مگر یہ کہ اب دیکھنا ہے کہ کیا واقعی آئی ایم ایف یہ اس بات پہ راضی ہو جائے گا کہ ہم فزیکل کنٹرولز امپورٹس پہ لگاتے رہیں اور ایکسچینج ریٹ کو استعمال نہیں کریں. یہ بہت اہم ایشو خدا نخواستہ آ سکتا ہے. صاحب اور پھر اس سارے سینیریو میں ظاہر ہے جو ایک اہم سوال تھا جو ہم نے ان کے آگے بھی رکھا کہ کیا پاکستان اب اسی طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے, 2-3% کی ترقی ہو, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرٹیلڈ ہو, امپورٹس کو آپ کنٹرول کر کے رکھیں, اور جو ایکسپورٹس پلس ریمیٹنسز ہیں وہ تقریباً امپورٹس کے لگ بھگ ہوں, کرنٹ اکاؤنٹ پلس مائنس $100 ملین کی رینج میں ہو. مگر وہ کہتے ہیں کہ آئی ٹی سے توقعات ہیں, اس کے علاوہ ایگریکلچر سے بھی توقعات ہیں, مائننگ سے توقعات ہیں. آپ کو لگتا ہے ایسے ایونیوز ہیں کہ پاکستان 5-6% گروتھ کا سوچ سکے, کرنٹ اکاؤنٹ کو کرٹیل کر کے بھی رکھے؟ ان قریب ایسا ممکن, خدا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی خاص ممکن نہیں ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ نئے پروگرام میں گئے تو وہ اس کے امکانات ہیں کہ جو ٹارگٹ گروتھ ریٹ کی طرف ہم جائیں گے وہ پہلے سال یعنی کہ اگلے سال تقریباً 2.5 سے 3%, پھر اس کے بعد میں 3.5-4 اور مشکل سے آخری سال 4-4.5%. یہ رینج میں بات چیت ہوگی, اس لیے کہ آئی ایم ایف ول ناٹ الاؤ ٹو مچ این ایکسپینشنری پالیسی, بیکاز اس سے خطرہ یہ ہے کہ
کہ آپ کے حالات اسٹیبلائزیشن کی طرف جانے کے بجائے اور خراب ہو سکتے ہیں. تو مجھے کہنا پڑ رہا ہے انفارچونیٹلی کہ we will have to sacrifice growth at least definitely for the first 2 years. اور صاحب اگر فرسٹ 2 ایئرس کے بعد اگر ہم بات کریں، آپ کو لگ رہا ہے کہ میڈیم ٹرم میں کم از کم ایک ایسا پلان ہے ایگریکلچر، مائننگ، آئی ٹی جو، اور وہ آپ کو وہاں پر اتنی کیپیسٹی نظر آتی ہے کہ پاکستان 5% گروتھ کا سوچ سکے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کرٹیل کرتے ہوئے ان ایریاز سے اتنے ایکسپورٹیبل سرپلس پیدا ہو جائے؟ یقیناً یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایکسپورٹ کا جو شرح نمو رہا ہے، مجھے کچھ حد تک شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ پچھلے 15 سال سالانہ صرف ایوریج گروتھ ریٹ ہمارے ایکسپورٹس میں 2% رہا ہے، صرف 2%. اس طرح تو اکانومی چل نہیں سکتی. ہمیں کوشش کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف جانا ہے، جس میں یہ 3 سیکٹرز کافی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، بٹ ان کو ڈیولپ کرنے میں وقت لگے گا. آپ کو اپنے ایکسپورٹس کو کمپیٹیٹو بنانا ہے. آپ نے ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کر دیا ہے اور پیچھے سے کاسٹ پش انفلیشن چل رہا ہے، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. the exporters are being squeezed. ہمارے ایکسپورٹس گر چکے ہوتے اگر رائس میں ایکسپورٹس میں ہمارا اضافہ نہیں ہوتا اس سال because of India constraining their exports. So اس وقت ایکسپورٹس very fragile position میں ہیں. ہمیں سوچنا ہے کہ ایکسپورٹس کو کس طرح کمپیٹیٹو کرنا ہے، ایکسپورٹس کو ڈائیورسفائی کرنا ہے. یقیناً یہ سیکٹرز ہیں، مگر اب آپ یہ دیکھیے کہ فرٹیلائزر کی قیمت تو آپ تقریباً مارکیٹ پرائس پہ لے آ رہے ہیں. گیس کی جو ٹیرف ہے اس کو بڑھا کر آپ مارکیٹ پرائس فرٹیلائزر پرائس پہ لا رہے ہیں. تو آپ کو حیرت ہوگی ہندوستان میں فرٹیلائزر کی پرائس از 1/3 دا مارکیٹ پرائس، اور آپ مارکیٹ پرائس کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کا خیال ہے کہ فارمرز کی کاسٹ اور ایفیشنسی میں اضافہ ہوگا؟ تو یہ سب بڑے اہم سوال ہیں، ان پر واضح طور پر اتنے جلدی کہنا مشکل ہوتا ہے. سوچ سمجھ کے بات ہونی چاہیے.